یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری ون محمد و اہل بیت محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی النبی الأمي المكي المدني الأبتهي التهامي سيد البهية وسراج المزية والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات ماشاءاللہ آپ نے بڑا احسن انداز میں استماعت کے ساتھ خطبہ مبارکہ سنا، دل خوش ہوا۔ اللہ قبول فرمائے آپ کی استماعت کو، یہاں بیٹھنے کو۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ البقرہ کی اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ شب ہجرت جب بستر رسول راحت سکون کا مرکز نہ تھا، بلکہ بستر رسول پر تلواریں چمک رہی تھی، تو اس وقت میرے نبی نے، چونکہ میرے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس نبی کی زبان اس وقت تک جنبش ہی نہیں کرتی جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ ماشاءاللہ وہ نبی جو اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ شاید آپ پریشان ہو گئے تو میں قرآن کی طرف چلاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی وعلمہ شدید القوی
27واں پارہ سورہ نجم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نجم میں یہ واضح فرما دیا، والنجم قسم ہے ستارے کی، والنجم قسم ہے ستارے کی، ہر ستارے کی نہیں، اذا ہوا وہ ستارہ جو ٹوٹا، وہ ستارہ جو ٹوٹا اس ستارے کی قسم۔ یا اللہ ستارہ مخلوق ہے، تو خالق ہے، یہ خالق ہو کر مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، افضل ہو کر مفضول کی قسم کھا رہا ہے، تو عجب نہیں جواب آئے کہ جب ستارہ اہل بیت سے نسبت پا لیتا ہے وہ اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ محمد آل محمد۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ کی لطف کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہر موضوع کو ٹچ کریں۔ اللہ نے قرآن میں کچھ مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فوالد وما ولد، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہا ہے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ شہر کون سا؟ یہ مکہ کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کاز کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں، وہ نبی جو بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں خیر الکلام کلا و دلہ، بہترین کلام ہوتا ہی وہ ہے جو کلیل بھی ہو دلیل کے ساتھ ہو، کلیل ہو دلیل کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ پوری گفتگو دلیل کے ساتھ کروں گا۔ ہاں یا اللہ مکہ کی زمین ہے تو زمین، ہے تو مٹی، ہے تو ریت، ہے تو پہاڑ، قسم کیوں کہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں میرا حبیب چلتا ہے۔ اور جو ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو وہ نبی جس کے قدم مبارک زمین پر لگ جائے تو وہ زمین بابرکت، اگر وہ قدم نہیں، نبی کے قدم نہیں، نبی کے مہر نبوت پر علی کے قدم لگ جائے، علی کے قدم لگ جائے تو وہ علی کتنا باعظمت، کتنا بلند۔ ہاں آپ پریشان ہو گئے ہیں، اور پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے یہاں بھی قسمیں کھائی، ایک نہیں 9 قسمیں کھائی تقریباً۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب یہ جملہ استاد محترم علامہ طالب جوہری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وہ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں شمس کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی، شمس کو نسبت ہے رسول سے، اور چاند کی اللہ نے قسم اس لیے کھائی، چاند کی نسبت ہے علی سے۔ پریشان ہو گئے؟ سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 17 توجہ فرما رہے۔
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ شخص، کیا وہ محمد اللہ کی طرف سے بینہ نہیں رکھتا، دلیل نہیں رکھتا؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جو محمد کے تلا یتلو پیچھے چلنا، قبلہ تشریف فرما ہے، تلا یتلو ساتھ ساتھ رہنا، پیچھے پیچھے چلنا، والقمر اذا تلاہا، تلا کا معنی چاند بھی سورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس محمد جو دلیل رکھتا ہے، جو بجنہ رکھتا ہے اپنی رسالت و نبوت کی، اس کا شاہد یتلوہ، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ شاہد کون ہے؟ وہ شاہد کون ہے جو محمد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ اور پھر سورہ رات کی طرف لے جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ قل، اے محمد کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً، ایک تو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، مجھے فرمارے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا میری نبوت اور رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعُلِّمْنَا من العلم۔ اچھا قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، سورہ یوسف ہے، اللہ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم تمہیں نہیں عطا کیا گیا، من العلم علم میں سے، الا قلیلا بہت کم، تمہیں علم بہت کم عطا کیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا پھر کسی جگہ کہا گیا وَعُلِّمْنَا، علمنا تعلیم دی گئی ہمیں، منطق الطیر، پرندوں کی زبان کی، اور پھر فرمایا گیا کتاب کا نہیں، علم من الکتاب کہا گیا کہ کتاب کا بعض علم کسی کو دیا گیا۔ جب اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ الکتاب سے کیا مراد ہے اور علم من الکتاب سے کیا مراد ہے، تو فرمایا گیا کیا عظمت ہے علی کی، کیا رتبہ ہے علی کا، کہ جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا گیا ہے وہ آصف برقیہ سلیمان ابن داؤد کے جانشین ہے۔ اور رسول سے پوچھا، سعید خدری نے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ذات اخی علی ابن ابی طالب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے اصول کافی، بصائر الدرجات، کتاب حجت ہم پڑھے تھے استاد محترم علامہ انوار حسین شمسی صاحب کے پاس۔ اصول کافی کتب اربع میں سے ہے، ہماری 4 کتابیں ہیں، ہمارے بھائیوں کی سیاہ ستہ ہیں، ہماری 4 ہیں کتب اربع، ان میں سے ایک ہے اصول کافی جو امام مہدی اور 11ویں امام کے دور میں لکھی گئی، اور جو ہمارے ہاں باب حجت میں روایت ہے
کہ اللہ نے آدم کو مثلا 2 حرفوں کا علم دیا، نوح کو 16 حرفوں کا علم دیا، ابراہیم کو 25 حروف کا علم دیا، کس میں سے؟ اللہ فرماتا ہے چھٹے امام سے یہ روایت ہے رسول کافی باب حجت میں کہ اللہ کے اسم اعظم کے 73 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 73۔ اللہ نے چاند کا آدم کو علم دیا، چاند کا ابراہیم کو دیا، نوح کو دیا، آصف برکیہ کو معصوم فرماتے ہیں صرف 2 حرفوں کا علم دیا۔ اور امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان 73 میں سے 72 حروف کا علم دیا۔ تو وہ آصف برکیہ جس کے پاس 2 حرفوں کا علم ہے وہ تو تخت بلقیس کو چشمے زدن میں حاضر کر سکتے ہیں، جس کے پاس 72 حرفوں کا علم ہے وہ چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کو مردہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ چاہے تو مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ کر دے۔ کیا عظمت ہے اہل بیت کی! 72 حروف کا علم رکھتے ہیں، 73 حرف کا علم اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مختص کیا ہے۔ لیکن یقین جانیے یہ سب انبیاء کے اسم اعظم کے حرفوں کو ملایا جائے تو 72 تو دور کی بات ہے، غالباً 50 تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، دلیل کے ساتھ۔ خیر الکلام کلا بدلہ، بہترین کلام کم ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، آرگومنٹ کے ساتھ ہو۔ ہاں سوائے رسول کے ہمارے ائمہ 12 امام باقی انبیاء سے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک یہی دلیل ہے کہ اللہ نے اسم اعظم میں سے انہیں 72 حروف کا علم دیا ہے، کسی کو 72 کا علم نہیں دیا۔ اور اللہ نے سورہ رعد میں علی کے لیے، نفس رسول کے لیے، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، نفس رسول کے لیے علم والکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور کیا سلیمان ابن داؤد کے لیے، سلیمان ابن داؤد کون ہے؟ سلیمان کی ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت جو ہے، تخت لگتا ہے، 500 کرسیاں بچھائی جاتی ہیں سونے اور چاندی کی، بیٹھتے ہیں، پیچھے جنات، پیچھے پرندے، عروج ہے، ارادہ کرتے ہیں ہوا لے کے جاتی ہے، جن تابعہ شیشے کا جسے آپ کہتے ہیں شیش محل بنا رہے ہیں، شیشے کا ٹاور بنا رہے ہیں، جن لگے ہوئے ہیں اور جو فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سلیمان ابن داؤد وہ ہستی ہے جس کی پوری زمین پر حکومت، الہی نمائندہ، اور پوری زمین پر حکومت۔ اس کے نمائندے کے پاس 2 حرف کا علم ہے، رسول کے نمائندے کے پاس 72 حرف کا علم ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں سلیمان ابن داؤد انگوٹھی پہنے تو ہواؤں پہ حکومت، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انگوٹھی اتار دے تو حکومت ختم۔ ہاں سلیمان وہ جو انگوٹھی پہن کے حکومت کرے تو میں کہوں گا اے سلیمان نبی، انگوٹھی پہن کے حکومتیں کرنا اور ہے، انگوٹھی زکات میں دے کر اللہ سے ولایت لینا اور ہے۔ کہتے ہیں اہل بیت کو بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے۔ علی وہ ہے ایک انگوٹھی دے تو آیت ولایت اتر آئے۔ علی وہ ہے ایک ضربت لگائے تو ضربت علی،
یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ اور کیا عظمت ہے علی کی، کیا عظمت ہے علی کی۔ ایک شخص بستر رسول پہ سو جائے تو ولایت لے لیں، ایک شخص بستر رسول پہ سوئے تو رضایت لے لیں، اللہ کی رضا لے لیں، ایک انگوٹھی دے تو ولایت لے لیں، ایک ضربت لگائے تو ثقلین کی عبادت لے لیں۔ اس علی کی عظمت کا کیا کہنا، اس علی کی شان کا کیا کہنا، اس لیے کہ علی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں علمنی رسول اللہ الفباب من العلم فانفتح لی من کل باب الفباب، رسول نے مجھے 1000 ابواب علم عطا کیے۔ علم 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 سنتے ہو کیا ہے؟ اور میں بتاتا ہوں علم کیا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، قذفہ یقذف، ڈالنا، القاء کرنا، اللہ جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ علم صلی علی محمد آل محمد، علم اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں رسول نے مجھے 1000 ابواب علم عطا کیے، میں علی ابن ابی طالب ان ہزاروں سے 10 لاکھ ابواب علم منتخب کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ، اللہ اکبر۔ اس لیے علی فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ آسمان کے پردے ہٹا لیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں اللہ اکبر، علی فرماتے ہیں اگر مسند لو لیجل مسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، تورات والے آئیں تورات سے فیصلہ کروں، انجیل والے آئیں انجیل سے فیصلہ کروں، زبور والے آئیں زبور سے فیصلہ کرو، قرآن والے آئیں قرآن سے فیصلہ کرو، قرآن کی دعوت ہے کہ علی نے جو فیصلہ کیا عین حق ہے، عین حق ہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ میرے نبی میسج کرنے کا رہے ہیں کہ جملہ تشریف فرما ہے، جملہ اسمیہ ہے، القرآن مع علی، القرآن قرآن اس میں اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے، الف لام معرفہ ہے جو بتا دیا یہ قرآن مراد ہے، مراد جو نبی پہ نازل ہوا، یہ خاص قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، جو فعل سے ہو، اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ زبان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جملہ اسمیہ دوام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، کیا عظمت ہے علی کی، کیا شان ہے علی کا۔ قرآن کی طرف چلتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ توجہ کا طالب ہوں، علی بھی قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے۔ جنگ صفین میں مولا نے کیا کہا تھا؟ جب کسی نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا، مولا نے فرمایا تھا، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ قرآن صامت ہے، ومن قرآن ناطقم، میں قرآن ناطق ہوں۔
مرتضی فرمود بزرگ علماء اصحاب گنجی نے یہ کتاب اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت مرتضی نے فرمایا جنگ صفین میں میں قرآن ناطق ہوں توجہ فرمانے ہیں ہاں یہ قرآن صامت پہاڑوں پہ نازل ہو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے آپ پریشان تو نہیں ہو گئے محمد رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حبیب خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے میں عرض کروں گا 13 رجب کی رات تھی رات کا سہانا وقت تھا عروج سے شب مغربی کنارے سے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہی تھی اور کتب اپنی جگہ پہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا اور جنت اس شان سے سجائی گئی زعفران کی گھاس لگائی گئی اور جو ہے زعفران کی گھاس لگائی گئی کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی اور تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا اور چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا. ابھی میں نے ثابت کیا ہے والقمر اذا تلاہا قسم ہے قمر امامت کی چاند مولا علی ہے توجہ فرما رہے ہیں والقمر اذا تلاہا علامت علیہ کے حریف فرماتے تھے والقمر اذا تلاہا چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا. میں کہتا ہوں چاند کیوں نہ 4 چاند زوباریوں سے اپناتا کیوں اس لیے کہ چاند کو چاندنی ملی تھی علی کے صدقے میں. انی ما خلقتو سما مبنیہ ولا ارض بدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ. اور جو ہے دلیل کے علاوہ گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو ہمارے ہاں اللہ اکبر کیا عظمت ہے علی ہاں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اسد کی مادر اسد کی بیٹی اسد کو لے کے رات کے عالم میں آئی ہے خانہ کعبہ کے قریب. میں پوچھتا ہوں کلید بردار کون ہے جناب ابو طالب متولی کعبہ کون ہے جناب ابو طالب. رات کا عالم ہے بی بی اکیلی آ رہی ہے چابی بھی نہیں لی. شاید یہی جواب ہے کہ کبھی در میں نہیں لگتا در دیوار میں لگتا ہے. اس لیے میرے نبی نے 70 قسم کی حدیثیں فرمائی تھی کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها آنا دار الحکمت وعلی بابها. بی بی آئی دیوار کے ساتھ دعا مانگی اللہم انی مومنۃ بکا وبکتبکا وبرسلکا وبملائکتکا. اے اللہ تیرے پر ایمان رکھتی ہوں تیرے ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں آخرت پہ ایمان رکھتی ہوں. عورت ذات ہے رات کا وقت ہے خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے یہ بتلا رہی ہے کہ میں مومنہ ہوں. ایسے ہے نا میں قبلہ سے پوچھتا ہوں کوئی بندہ آئے وہ مسجد میں قسم اٹھا لے تو پھر اس کے اوپر شک کیا جائے گا نہیں. تو ایک بی بی کعبہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان کا اعلان کرے تو اس کے ہاتھ پہ نہیں. قرآن کہتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی مومنہ مشرکہ کے گھر میں نہیں مشرک کے گھر میں نہیں ہو سکتی. کوئی مومنہ مشرک کے گھر میں نہیں ہو سکتی. مجھے کمزور سے کمزور ضعیف سے ضعیف حصی تاریخ دکھلا دے کہ میرے نبی نے جناب فاطمہ بنت اسد کو جناب ابو طالب سے جدا کیا ہو. میرے نبی کا فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے ابو طالب بھی مومن فاطمہ بھی مومن.
بلکہ میں کہوں گا جناب ابو طالب اس ہستی کو کہتے ہیں، اس مومن کامل اکمل کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی بچے کو تربیت دے تو ایک سید الانبیاء بنتا ہے، دوسرا سید الاولیاء بنتا ہے۔ محمد علی محمد بلند پر چلو، صلی علی محمد علی محمد۔ یہ ہے جناب ابو طالب، دو بچوں کی تربیت کیا، ایک سید الانبیاء بنا، ایک سید الاولیاء بنا۔ اللہ کتنی عظمت ہے، کتنا مرتبہ ہے۔ میری ماں خاتومہ نے دعا کی، اللہم بحق ھذا المولود ما فی بطنی، جو میرے بطن میں امانت ہے مولود، اس کے حق کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما۔ بی بی کی دعا ختم نہیں ہوئی، دیوار مسکرائی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار مل گئی۔ علامہ مظہر الحق دیوبندی وہ کہتے ہیں رات کا وقت ہو، دیوار پھٹ رہی ہو، جتنا بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو وہ بھاگے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ قبلہ کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں، دلیل کے علاوہ بات نہیں کرتا، دلیل دے رہا ہوں، دلیل کہ رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، چابی لائی نہیں ہے، دیوار پھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ہٹ نہیں رہی، اس کا مطلب ہے بلائی گئی ہے، آئی نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، رات کے اس عالم میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی، رات کے اس عالم میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی، اے فاطمہ بنت اسد تو نے کیسے گوارا کیا ہوگا، اے فاطمہ بنت اسد تو نے کیسے گوارا کیا ہوگا، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی، یا خانہ کعبہ نے خود بلایا ہوگا۔ اتنا ٹھنڈا نعرہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے، جس طرح قل هو اللہ احد کو 3 دفعہ پڑھیں تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اے علی تیرا نام 3 دفعہ لیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ علی کا نام عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت۔ ایسی ہستی دکھائیں تو صحیح۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا، بی بی اندر چلی گئی، دیوار مل گئی۔ علامہ مظہر الحق دیوبندی شہید کہتے ہیں، میں کہتا ہوں دیوار کا پھٹنا مشکل ہے، پھٹ کے ملنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دیوار کا پھٹنا یقیناً مشکل ہے، پھٹ کے پھر مل جانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر بی بی کا 3 دن جوف کعبہ میں رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ۔ معزز تھا، مقدس تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، جب پیدا ہوئے کعبہ میں علی تو پھر بنا قبلہ۔ ہاں عورت ساتھ ہے، 3 دن گزر گئے، باہر سے چکے آغا نصیبہ رسوی وہ پڑھا کرتے تھے، کوئی بی بی عام بی بی نہیں تھی، عام بی بی نہیں تھی، ملکۃ العرب تھی۔ جس کسی کو جہیز کی ضرورت اور کوئی ضرورت جس بی بی کے در پہ آتا وہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اب لوگ آ رہے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس، پوچھتے ہیں بی بی کہاں گئی؟ کہا اور تو نہیں پتا، کعبہ کی طرف گئی تھی۔ اب سب لوگ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو عجب نہیں
अजब नहीं बीबी परेशान हुई हो, आगा साहब पढ़ते थे, अजब नहीं कि बीबी परेशान हुई हो, बीबी को शायद ये दिलासा मिला हो, ऐ कनीज़े खुदा परेशान ना होना, जिस तरह ये चक्कर लगा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं काबा का, आपकी वजह से मैंने इसका तवाफ वाजिब न करार दिया तो मुझे अल्लाह ना कहना। ये आगा साहब का जुमला, नसीम अब्बास रिजवी साहब का, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला जौहरी साहब की के भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्जात बुलंद करे। वक्त काफी हो गया है, बस माशाअल्लाह दरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले पर मोहम्मद। अब क्या अजमत है अली की। बीबी कहती है कि उसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी थी वहीं पे रसूल आए, मेरे रसूल ने दुआ की, दुआ फिर मुस्कुराई, मेरे नबी अंदर चले गए, दीवार बंद हो गई, दीवार बंद हो गई, मेरे नबी ने सलाम किया, जवाब सलाम मिला। बीबी कहती है आंखें नहीं खोली तो कुत्तों को कैसे देखे अली। कमरे इमामत ने आंखें नहीं खोली। मैं कहता हूँ जब तक शम्स-ए नबूवत की किरणें न पड़ती कमरे इमामत आंखें कैसे खोलता। जब तक सूरज की किरणें न पड़े कली खिलती नहीं है, कमरे इमामत कैसे आंखें खोलता। तो बाहर मेरे नबी ने अपने हाथों पे लिया, मेरे नबी ने अपने हाथों पे लिया, अली ने उम्मत का अपनी जुबान में मुबारक रसूल के दहन में डाल दी, जितना रसूल से इल्म ले सकते थे लिया। अब जिंदा है अल्लामा सादिक हसन कराची वाले, अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैंने उनसे सुना 109 GOR में तकी जावा साहब की कोठी में वो पढ़ रहे थे और अल्लामा नसीम रिजवी भी पढ़ते थे कि जब अली ने रसूल की जबान चूसी, चूसने के बाद फरमाया मा कारा रसूलुल्लाह, ऐ रसूल मैं क्या पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं। कुरान नाज़िल नहीं हुआ। तो मैंने सुना था अल्लामा तालिब जौहरी से भी इस तरह का, अलबत्ता सादिक हसन साहब ऑस्ट्रेलिया वाले, नसीम बाज रिजवी साहब से भी, तो मैं मुतमईन नहीं था। आपको पता दलील मुझे दलील चाहिए होती है, मैं दलील के अलावा बात नहीं करता। मैंने आयतुल्लाह हाफिज सैयद याऊस नक्शी साहब उस्ताद बुजुर्गवार, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, जामिअतुल मुंतज़र के प्रिंसिपल, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किबला इस तरह मैंने सादिक हसन साहब से भी सुना, नसीम रिजवी साहब से भी सुना, इसके बारे में कोई हदीस है? तो किबला ने फरमाया हाँ हदीस है, हदीस है कि अली ने रसूल के हाथों पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ, सूरह मोमिनून नाज़िल नहीं हुआ, सूरह मोमिनून की 15 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। अच्छा अब मेरे पास हदीस तो आ गई, अब इसकी दलील भी तो होनी चाहिए। इसकी 2 दलीलें हो सकती हैं किबला की मौजूदगी में। एक दलील अकली होती है जो अकल से रिलेटेड हो, एक दलील मनकूली होती है नकली, यानी जिसको कुरान बयान करे या हदीस बयान करे उसे दलील नकली कहते हैं। नून काफ 2 नुक्तों वाला, मनकूल शुदा, बयान शुदा। दलील नकली देता हूँ, कुरान की तरफ चलते हैं। हजरत ईसा पैदा हुए तो लोगों ने एतराज किया, इशाद हुआ, फअशारत इलैह, इस बच्चे की तरफ इशारा करो। कालू कैफा मुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, वो कहने लगे ये बच्चा हमसे बगूड़े में कैसे गुफ्तगू करेगा। जो हमारे अल्लाहु अकबर। तो हजरत ईसा बोले बचपने में पगूड़े में, इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब, इंजील लेके आया हूँ, वजअलनी नबिय्या, जाला माजी का सीगा है, माजी पास गुज़श्ता पे दलालत करता है, वजअलनी नबिय्या, नबी बन के आया है। भाई ईसा जो अली नहीं, अली के 11वें बेटे
فخر سمجھے وہ عیسیٰ تو بچپنے میں بول سکے اور عیسیٰ کے سردار. یہ ہے قرآن سے دلیل کہ عیسیٰ بچپنے میں پڑھ سکتے ہیں تو علی بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک دلیل. دوسری دلیل عقلی ہے, عقل سے نہیں. سب مفسرین لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں, جب میرے نبی اپنے ہاتھوں پہ پتھر اٹھاتے تھے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. ہے یا نہیں ہے نا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پتھر لنگز رکھتے ہیں, پھیپھڑے رکھتے ہیں؟ یہ جو میں بول رہا ہوں, میں یہ پروننسیشن کے ساتھ آپ کو الفاظ پھینک رہا ہوں. لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے. تو یہ لفظ کیسے بنتے ہیں؟ یہ دماغ آرڈر کرتا ہے, فوری آنن فانن لنگز سے سانس چلتی ہے, کبھی تھروٹ سے ٹکراتی ہے, کبھی سیٹ سے ٹکراتی ہے, کبھی گرینڈر سے ٹکراتی ہے, کبھی گم سے ٹکراتی ہے, کبھی لپ سے یہ سانس ٹکراتی ہے. ٹکرا کے جو لفظ پھینکتی ہے, اس عمل کو پروننسیشن, تلفظ, فونکس کہتے ہیں. اور جو لفظ نکلتے ہیں انہیں الفاظ کہتے ہیں. ایسے انہیں الفاظ کہتے ہیں. تو بھائی یہ پتھر جو لفظ نہیں رکھتے, حلق نہیں رکھتے, ہونٹ نہیں رکھتے, زبان نہیں رکھتے, رسول کے ہاتھوں پہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی توجہ نہیں ہے. میں کہوں گا کہیں دشمنی علی میں توہین رسالت نہ ہو جائے. دیکھو یہ ہاتھ مل کے ہیں جن پہ علی قرآن پڑھنا ہے. اور حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند سلاما محمد آل محمد. ہاتھ رسول کے ہاتھ ہے, علی رسول کے ہاتھوں پر ہے. رسول کی زبان چوس چکے ہیں, رسول کی زبان چوس چکے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنو گے, یہ علی نے, حسن حسین نے رسول کی زبان چوسی. اس زبان, یہ تھوک لعاب دہن کا ہوتا ہے, جسم کا فاضل مادہ. جملہ ہدیہ کر رہا ہوں دلاوری صاحب محنت کر کے. یہ لعاب دہن جسم کا فاضل مادہ ہے, اس کا یہ اثر ہے کہ علی چوس لے, عالم علم لدنی بن جائے اور راسخون فی العلم کا مصداق بن جائے. علی رسول کی زبان چوس لے تو رات پڑھنے لگے, انجیل پڑھنے لگے, زبان پڑھنے لگے, قرآن پڑھنے لگے. تو اس زبان کا لعاب دہن رسول کا اتنا اثر ہے کہ رسول کہتے لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, نفسوں کا نفسی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری جان میری جان ہے. اب سمجھ آئے علی کہ جس رسول کی لعاب دہن میں اتنا اثر ہے, اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا, رسول کے گوشت میں کتنا اثر ہوگا. اس لیے بیرا کے ایک مفسر قرآن, ضیاء القرآن تفسیر ہے اہل سنت برادران کی, ضیاء القرآن 10 جلدوں میں ہے. وہ مولانا کہتے ہیں, ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت کو, کہ جب مباہلہ کے موقع پر علی نفس رسول بن کے گئے, سب مفسرین نے لکھا کہ نفس رسول بن کے علی گئے. اور جو ہے ہاں اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے نفس رسول بنے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ نفس رسول بنیں گے تو رسول کی جان, یعنی نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان, ذات, یعنی ذات رسول, جان رسول. تو جس طرح رسول انبیاء سے افضل, علی بھی افضل. علی کو رسول سے افضل ماننا پڑے گا. اگر علی کو نفس رسول مان لے, مباہلہ کے موقع پر
9 ہجری کو یا 10 ہجری کو موالا ہوا اور جو ہمارے تو نفس رسول مانے تو علی باقی انبیاء سے افضل ہوگا. کیوں؟ جس طرح نبی افضل ہے تو علی نبی کی ذات ہے, نبی کی جان ہے, نفس رسول ہے, علی بھی افضل بن جائے گا. تو علی بیٹا بن کے گیا ہے, چونکہ داماد بیٹا ہوتا ہے, داماد بیٹا ہوتا ہے, یہ بیٹا بن کے گیا ہے. اچھا میں کہوں گا فرض کریں آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فرض کر لیتے ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, علی بھی بیٹا, حسن حسین بھی بیٹے, ونساءنا ونساءکم تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. عورتوں میں پورے مدینے میں مکہ میں ایک ہی بیوی ملی, جمع کا صیغہ ہے قبلہ, نسوہ کی جمع نساء, ایسے ہے ایک ہی بیوی ملی. اچھا نساء کی منزل پہ فاطمہ, ابناء کی منزل پہ حسن حسین اور علی. تو نفس رسول بن کے کون گیا؟ بتلاؤ کون گیا؟ علی خاموش نہیں, نفس رسول نہیں. تو اس کا مطلب ہے علی ہی نفس رسول ہیں, علی ہی نفس رسول ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا مقامہ کا مقامی الا النبوہ. توجہ ترجمہ کر رہا ہوں, مقامہ کا مقامی الا النبوہ. علی کا مقام, علی کا رتبہ, علی کی فضیلت وہی ہے جو محمد کی ہے. صرف ایک فرق ہے, علی نبی نہیں ہے. الا النبوہ, صرف ایک فرق ہے کہ علی نبی نہیں ہے. باقی جو عظمت, جو مقام, جو علم, جو رتبہ, جو عصمت, جو طہارت علی کی ہے وہی رسول کی ہے, جو رسول کی ہے وہی علی کی ہے. وہ جو ہمارے ہاں آپ پریشان ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا اور رحمت بنا کے نازل کیا. قرآن شفا, قرآن رحمت. معصوم فرماتے ہیں ذکرنا اہل بیت شفاء, ہم اہل بیت کا ذکر بھی شفا ہے. اہل بیت کا ذکر بھی شفا, قرآن بھی شفا. قرآن کا ہے ہدی للمتقین ہے, یہ امام المتقین ہے. قرآن دیکھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, پڑھنا بھی ثواب, علی کی طرف دیکھنا بھی ثواب, علی کا ذکر کرنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب. بس کافی ہو گیا, ٹائم 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. علی کا علی بیٹا, علی کا علی بیٹا. مولا علی نے دعا کی تھی یا اللہ جس طرح میں نے نبی کا ساتھ دیا ہے اسی طرح مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کا ساتھ دے. میرے مولا نے اپنے بھائی کو فرمایا تھا عقیل, وہ ایک میرے لیے رشتہ تلاش فرمائے کہ جو شجاع خاندان ہو. فاطمہ کلابیہ سے مولا نے اسی غرض سے شادی فرمائی. حضرت عباس حضرت علی کی دعا کا نتیجہ ہے. وقت نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جاؤں. ہمارے بزرگ یاور مہدی صاحب بھی تشریف فرما ہے, اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, سب بزرگان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں بس جب 10 محرم آیا ہے انصار شہید ہو گئے, ایسا ایسا اقربا بھی شہید ہو گئے. تو جناب عباس نے کہا ہے آقا آپ مجھ سے تو یہ نہ لاشیں دیکھے جاتے ہیں نہ بچوں کی آتش کی پیاس کی صدائیں سن سکتا ہوں. آقا اجازت جنگ دیجیے. میرے مولا نے فرمایا عباس جنگ کا خیال ذہن سے نکال دیجیے, اگر ممکن ہو تو ان بچوں کے لیے پانی لا دیجیے. بس عباس کو پانی کے لیے اجازت ملی ہے, مشق پہنی ہے عباس نے
یا پہنائی گئی ہے، علم لیا ہے، سوار ہوئے ہیں، جانا چاہتے ہیں کدھر؟ فرات کی طرف۔ اجازت لی۔ اب میں تیاری بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنا، امام حسین کی تیاری سب سے زیادہ مشکل ہے، اور روایات میں ہے کہ جب جناب عباس گئے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں جو زینب کہتی تھی میرے پردے کا محافظ ہے، مجتہدین بڑے بڑے علماء، آیت اللہ بروجردی، وہ جب شہادت حضرت عباس پڑھتے تھے کربلا میں تو وہ 3 سلام پڑھتے تھے۔ جب آپ حضرت عباس کی شہادت پڑھتے تھے، السلام علیکہ یا حجاب زینب، آیت اللہ مجتہد، کہ اے زینب کے پردے کے محافظ میرا سلام۔ ازاداروں رونے کے لیے جملے ہوتے ہیں، الفاظ ہی ہوتے ہیں رونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بروجردی، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے پردہ زینب کے محافظ عباس میرا سلام۔ آیت اللہ بروجردی دوسرا سلام کیا پڑھتے؟ ازاداروں سنو گے، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اللہ اکبر، اے سکینہ کے ماشکی میرا سلام۔ تیسرا سلام سنو گے، ایک بزرگ آیت اللہ مجتہد اعظم کا، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ جب تک عباس زندہ تھے حسین جوان تھا۔ ازاداروں، جب تک عباس زندہ تھے حسین جوان تھا۔ جب عباس زین سے زمین پہ آئے تھے تو میرے حسین نے فرمایا تھا، الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی یا عباس، اے عباس تو زین سے زمین پہ نہیں آیا، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس حسین کی قبر توڑ گیا ہے۔ ازاداروں، عباس حسین کی جوانی کا نام ہے۔ بس ازاداروں، مولا عباس نکلنا چاہتے ہیں، بچوں سے بڑی مشکل الوداع کیا ہے، مستورات سے خیمے کے در پہ کھڑی ہیں جناب فضہ۔ آغا نصیبہ رضوی پڑھا کرتے تھے، عباس ایسے جا رہے تھے جیسے بجلی چمکتی ہے۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ بجلی کے چمکنے کی طرح فرات کی طرف بڑھے ہیں۔ کہا ہے بیویو، تم پوچھتی تھی کہ ہمارے بابا علی خندق میں کیسے لڑے، خیبر میں کیسے لڑے، بدر میں کیسے لڑے، آؤ عباس کا جانا دیکھ لو، اپنے بابا کی جنگ یاد آ جائے گی۔ ساداروں، شاید آپ شرم کر رہے ہیں، حضرت عباس کی ماں ام بنین سے پوچھو، جناب فاطمہ سے پوچھو کہ عباس جب زین سے زمین آیا پتہ کیا ہوا تھا؟ بیویوں نے اپنے سروں پہ ماتم کیا تھا۔ اللہ اکبر، کوہرام بپا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب زین سے زمین پہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ بی بی زینب جس نے پردوں کی ضمانت لی تھی، بیویوں کو کہا تھا میں نے جس کے سہارے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی اب وہ نہیں رہا، میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا پردے کا محافظ چلا گیا۔ ازاداروں، بس عباس پہنچے ہیں فرات پہ۔ جب فرات پہ پہنچے ہیں نا، علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں عباس نے ایک عجیب دعا مانگی ہے، عجیب دعا مانگی ہے، یا اللہ کہ اس عالم میں میرے ہاتھ بھیگے ہیں، گیلے ہوئے ہیں، جس عالم میں سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں، میری وفا پہ حرف آتا ہے، اصغر کے ہونٹ خشک ہو، میرے ہاتھ گیلے ہو، یا اللہ جب واپس جاؤ، یہ میرے دونوں ہاتھ میرے ساتھ دو۔ ازاداروں، عجیب دعا تھی۔ اب سنو گے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا، عباس نے مشق کوئی ہے، عباس کی وفا پہ قربان،
عباس کی وفا کو سلام. عباس نے نہ عباس کے گھوڑے نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا. ہم کیوں عباس کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہے عباس کی وفا. ایک گھونٹ پانی نہ خود پیا ہے نہ عباس کی سواری نے پیا. اللہ اکبر. بس عباس واپس آنا چاہتے ہیں. عباس کی خواہش ہے کہ یہ پانی سکینہ تک کسی طرح پہنچ جائے, کسی طرح اسرار تک پہنچ جائے. آزاداروں, عباس آگے آگے بڑھے ہیں. ایک ٹیلے کے اونٹ میں چھپ کے بیٹھا ہے ملعون زید ابن برقہ. اس ملعون نے وار کیا ہے, عباس کا ایک بازو قلم ہوا. ایک ملعون ایک بازو قلم کرتا ہے, دوسرا ملعون حکیم ابن طفیل اس نے چھپ کے دوسرا حملہ کیا ہے. عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آزاداروں, عباس نے کوشش کی علم کو اپنے منہ میں لے, لیکن عباس کے سر میں ایک ایسا گوشت لگا, عباس کا علم جڑ پڑا. عباس زمین سے زمین پہ آئے. امام مہدی فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جد پر جب زمین سے زمین پہ آئے تھے, ان کے بازو ان کے ساتھ نہ تھے. آزاداروں, عباس ایسے مظلوم ہیں, سر کے بل زمین سے زمین پہ آئے. اللہ اکبر. عباس جب زمین سے زمین پہ آئے تھے, ان ملعونوں نے اچانک حملہ کیا. تیروں پہ تیر, نیزوں پہ نیزے, تلواروں پہ تلواریں ٹوٹ پڑی. اللہ اکبر. عباس کو ڈھونڈ رہا ہے حسین, لیکن حسین کیا کرے, اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے, لیکن بھائی کا لاشا, پتھروں کے پتھر, ڈیروں کا پتھروں کا ڈھیر, نیزے, تلواریں. اللہ اکبر. بڑی مشکل سے پہنچے ہیں حسین اپنے بھائی کے لاشے پر. اپنے بھائی کے لاشے کو گود میں لیا, آخری سلام کیا عباس نے. عباس نے کہا مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں مٹی ہے, آنکھوں میں تیر ہے, میرے تیر کو ہٹا دیجئے, مٹی ریت کو ہٹا دیجئے تاکہ آخری دفعہ آپ کی زیارت کر سکوں. ہے عباس, ہے عباس, ہے عباس.